السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد احسن الكلام كلام الله واحسن الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت محترم، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اہل بیت کے متعلق چند باتیں پچھلی نشست میں آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ قرآن مجید نے کس کو اہل بیت کہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعا کے ذریعے کن کو اہل بیت میں شامل کیا ہے۔ اہل بیت کی ڈیفینیشن جو میں کل بتا چکا ہوں، اور قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ایک مکمل رکوع ہے جس میں اہل بیت کا بھی ذکر ہے اور مختلف باتوں کا بھی ذکر ہے، جس میں اللہ رب العزت نے خصوصاً ام المومنین امہات المومنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے باتیں کی ہیں۔ مکمل ایک رکوع ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک، اور بھی اس صورت میں مختلف مقامات پر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور امہات المومنین ان کو مخاطب کر کے بہت سی باتیں جو ہیں وہ ان کو کہی ہیں، حکماً بھی کہی ہیں اور کون سے کام کرنے والے ہیں وہ بھی کہی ہیں۔ اور جس رکوع میں اہل بیت کے متعلق ذکر ہے، یہ مکمل رکوع ہی امہات المومنین کے اوپر ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، مکمل جو ہے یہاں پہ کہ اگر کوئی باہر دیکھنے کے لیے دروازہ کھٹکاتا ہے، کوئی بات کرنے کے لیے، تو کس طرح باہر جانا ہے، کس طریقے سے ان سے بات کرنی ہے، کس طریقے سے مخاطب ہونا ہے، کس پردے کی شکل میں جانا ہے، تمام جو ہے وہ اللہ رب العزت نے اس کے متعلق بیان کیا ہے۔ تو اسی رکوع میں اللہ رب العزت نے امہات المومنین کو اہل بیت کا ذکر کیا کہ امہات المومنین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں وہ اہل بیت ہیں، اور بیچ میں کوئی گنی چنی نہیں ہے، سب کو کہا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے وہ جو ذکر ہے، جہاں پہ اہل بیت کا لفظ ہے، وہاں پر صیغہ جو ہے وہ جمع مذکر کا استعمال ہو رہا ہے۔ باقی ہر جگہ پہ لستنہ، یہاں پر جو ہے وہ جمع مؤنث کا استعمال ہو رہا ہے، کیونکہ تیتماتنہ یہ گرامر کے جو صیغے ہیں، اس میں مخاطب کرنے کے لیے یا کوئی دور ہے اس کے لیے مختلف جو ہیں وہ صیغے استعمال کیے جاتے ہیں گفتگو کرنے کے لیے۔ تو اس میں تیتماتنہ جو ہے وہ یہ عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کہ مؤنث کے لیے، اور تاتماتم یہ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو لیکن جہاں پر یہ اہل بیت کا ذکر ہے وہاں پر جو ہے وہ مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ تو اب کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر مذکر کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے تو اس سے مراد جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ اب اگر تھوڑا سا غور کیا جائے، اب معذرت کے ساتھ جو کمزور ایمان والے ہیں، کیونکہ میں کمزور ایمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو سنی سنائی باتوں پر عمل کر لیتے ہیں،
کہ وہ سوشل میڈیا سے سنا مان لیا، ادھر سے سنا مان لیا، ادھر سے سنا مان لیا، تحقیق نہیں ہم کرتے۔ تو اگر اب اس کے متعلق تحقیق کی جائے تو اگر ایک واقعہ ایسا ہے جو کافی مشہور واقعہ ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے سورۃ ہود میں، وہاں پر جب فرشتے جو ہیں وہ آتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کو خوشخبری سناتے ہیں حضرت اسحاق کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ بیٹا بھی عطا کر رہے ہیں اور آگے پوتا بھی عطا کر رہے ہیں، اور دونوں کے نام بھی اللہ تعالیٰ نے خود رکھ دیا۔ تو اس وقت جو حضرت سارہ علیہ السلام وہ تعجب کرتی ہیں کہ میں تو بالکل بوڑھی ہو چکی ہوں، بزرگ ہو چکی ہوں، تو اس عمر میں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا عطا کریں گے؟ تو وہاں پر جو لفظ ہیں، جو وہاں پہ آیات جو نبی اللہ رب العزت نے ہمیں بتائی ہیں قرآن مجید میں، تو وہاں پر ذکر آتا ہے قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ اب وہاں پہ بھی ذکر جو ہے وہ جمع مذکر کا صیغہ استعمال ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر مخاطب تو عورت کو کیا جا رہا ہے۔ فرشتوں نے مخاطب حضرت سارہ علیہ السلام کو کیا کہ آپ تعجب کرتی ہیں اس معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کوئی حکم کے بارے میں جو ہے وہ اس طرح کرے، تو اللہ تعالیٰ آپ پر رحمتیں بھی بھیج رہا ہے اور آپ کو سلام بھی بھیج رہے ہیں، اور علیکم اہل البیت ادھر بھی وہی صیغہ استعمال ہے۔ تو اگر اب ان سے سوال کیا جائے جو اس کے متعلق جو غلط بیانی کرتے ہیں کہ یہاں پر ذکر وہ ہے ذکر یہ ہے، تو ان سے اس کے متعلق سوال کیا جائے تو وہ خاموش ہے، کیونکہ جواب کوئی نہیں ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید میں اور قرآن مجید نے جس کو اہل بیت کہا ہے وہ امہات المؤمنین ہے۔ اب آگے جس طرح میں نے کہا کہ دعا کے متعلق کہ دعا کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کو اہل بیت میں شامل کیا، تو وہ سنن ترمذی میں حدیث موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف فرما تھے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ اور حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہ ان کو بلایا گیا، جہاں ایک حدیث میں آتا ہے کہ وہاں پر یہ بھی موجود تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ مختلف جو ہیں وہ احادیث سے آپ نے یہ بھی سنا ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چادر اوڑا کرتے تھے، نماز کے وقت بھی آپ جو ہے وہ چادر اوڑا کرتے تھے، کیونکہ مختلف احادیث سے اس کے بھی جو دلیل وغیرہ ہمیں نظر آتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ اور حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اوپر دی اور دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل البیت، کیا اللہ ان کو بھی اہل بیت میں شامل فرما۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر تشریف فرما تھی، تو انہوں نے اپنا سر جو ہے وہ چادر کے نیچے دے دیا کہ مجھے بھی بیچ میں شامل کر لیجئے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پہ فرمایا کہ آپ تو پہلے ہی بلائی پر ہیں۔ اب جو اس سے بھی جو ہے وہ ایک ہمیں مکمل ایک واضح دلیل ملتی ہے کہ قرآن نے تو آپ کو پہلے ہی جو ہے وہ اہل بیت میں شامل کر دیا ہے۔ تو اسی لیے اہل بیت یہ بھی ہیں اور وہ بھی ہیں، لیکن صرف اور صرف ان کا ذکر کرنا، اور ایک اور جو ہے وہ بات ذہن میں آ گئی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تو وہ دوبارہ اس لیے کی کہ جو ہے وہ ان کو ایک اعزاز دینے کے لیے کی، وہ تو پہلے ہی شامل ہے، یا جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو ذکر ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق تو جو صیغہ ہے وہ مذکر کا ہے، تو اس کا مطلب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نکل جاتی ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ذکر جو ہے وہ حضرت علی اور امام حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کا ذکر ہے، تو اس کا مطلب حضرت فاطمہ تو نکل جاتی ہے۔ تو اسی لیے جو دلیل ہیں اور جو دلائل ہمارے پاس موجود ہیں اور جو احادیث میں ہمیں اس کے متعلق سارا کچھ ملتا ہے، تو ہمیں اس سے صحیح اور مکمل بات جو ہے وہ آگے پہنچانی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی چغلی نہیں کرنی چاہیے، یا اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں کرنی چاہیے، کنجوسی نہیں کرنی چاہیے۔ اکثر جو ہے وہ میں ایک بات کرتا ہوں کہ جب کوئی
حدیث بیان کرتا ہے یا کوئی آیت کے متعلق بیان کرتے ہیں تو آدھی بیان کرنا اور آدھی چھوڑ دینا، تو میں کہتا ہوں کہ بھئی آپ دین میں کنجوسی کر رہے ہو۔ جو مکمل بات ہے مکمل بات بتاؤ، جو صحیح بات ہے وہ صحیح بات لوگوں تک پہنچاؤ، تاکہ لوگ نہ تو اس کے متعلق پریشان رہیں اور نہ ہی اس کے متعلق ان کے ذہنوں میں کوئی سوال رہے۔ ان کو مکمل جواب کا بھی علم ہوگا، اور جب آگے کسی کے سامنے وہ بیان کریں گے اور ان سے کوئی پوچھتا تو ان کے پاس مکمل ایک دلیل موجود ہوگی۔ تو اسی لیے ہمارے لیے جو ہیں وہ تمام جتنے بھی اہل بیت ہیں یا صحابہ کرام ہیں، سب کے سب ہمارے لیے مقدم ہے، لیکن یہ آدھی بات بیان کرنا اور آدھی چھوڑ دینا یہ شریعت کے بھی خلاف ہے اور سنت کے بھی خلاف ہے، تو اس بات کا ہمیں خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں، اور میں نے کل 2 باتیں ذکر کی تھی کہ اہل بیت کا اور ایک آل رسول کا، 2 چیزیں میں نے بولی تھی، تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں ہے آل رسول کے متعلق کہ وہ کون ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کے متعلق بیان کیا جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی حضور دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں جو سنا سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ۔